الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو ذوالحجہ کے یہ 10 دن جو کل سے شروع ہوئے ہیں ان کو کچھ خصوصی امتیاز بخشا ہے اور ہم لوگوں کے لیے تقرب الی اللہ کا بہت بہترین موقع اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں میں عطا فرمایا ہے۔ پہلے بار بار یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنی سوچ کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے غور و فکر، اپنے سوچ بچار، اپنے خیالات، اپنے شوق، اپنی امنگیں، اپنی آرزوئیں، ان کا رخ بدلنا چاہیے۔ یہ اس وقت دنیا کے لذتوں راحتوں کی طرف ان کا رخ ہے، اس کی وجہ سے آخرت سے غفلت پیدا ہوتی ہے اور گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے، غفلت کی زندگی آدمی گزارتا رہتا ہے۔ اگر اس سوچ کا رخ اللہ جل جلالہ کی طرف، اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کی طرف، اس کی پیدا کی ہوئی جنت اور جہنم کی طرف اس سوچ کا رخ ہو تو ہماری زندگی کے اندر بھی عملی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ بات بار بار عرض کرتا رہا ہوں مختلف عنوانات سے۔ تو اس سوچ کا رخ بدلنے کے لیے یہ بہت ضروری موقع ہے، یہ عشرہ ذوالحجہ اس کا بہترین موقع اللہ تبارک و تعالی نے فراہم فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ مواقع سال کے مختلف ایام میں ہمیں عطا فرماتے رہتے ہیں کہ اے غافلو، تم کہیں اور بھٹک رہے ہو، ذرا اس طرف آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا رخ بدل کے میری طرف کر لو۔ رمضان کا مہینہ اسی کام کے لیے آتا ہے۔ پھر جو ایام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تقدس بخشا ہے وہ بھی اسی کام کے لیے آتے ہیں۔
تو یہ عشرہ ذوالحجہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عشرہ عطا فرمایا کہ اپنی دوسری مصروفیات اور دوسرے کاموں سے اپنے آپ کو ذرا نسبتاً خارج کر کے میری طرف متوجہ ہو. چنانچہ حضور اقدس نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں یہ رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں. اور ایک حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ سال کے کوئی دن یعنی رمضان کے علاوہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت اتنی زیادہ پسند ہو جتنی اس عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے. اور پھر اس کی مزید تفصیل یہ بیان فرمائی کہ ان 10 دنوں میں ایک دن کی عبادت 1 سال کی عبادت کے برابر اور 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. یعنی اگر آدمی ان 10 دنوں میں کوئی بھی عبادت انجام دے دن کے وقت تو ایسا ہے جیسے سال بھر وہ عبادت میں مصروف رہا. اور اس عبادت میں کوئی کسی عبادت کی تخصیص نہیں، ہر قسم کی عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہو، وہ چاہے نماز ہو، نفلی نمازیں، چاہے تلاوت قرآن ہو، چاہے ذکر و تسبیح ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، یا کوئی کسی غریب کی مدد کر دینا ہو، کسی حاجت مند کی حاجت کو رفع کر دینا ہو، یہ سب عبادتیں ہیں. اور اللہ جل جلالہ کو ان ایام میں جو یہ عبادتیں اتنی پسند ہیں، اتنی محبوب ہیں کہ اور دنوں میں اتنی محبوب نہیں ہوتی. اور رات کو عبادت کی جائے تو ایسا ہے جیسا رہے تو قدر میں عبادت کر رہے ہیں. تو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے ایام کو عطا فرمائی ہے. اور ویسے تو دن سارے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نہ ہو. اور ظاہری اعتبار سے دن میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہر دن سورج نکلتا ہے، ہر دن سورج غروب ہوتا ہے، ہر دن 5 نمازوں کے وقت آتے ہیں، تو ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دن کو اپنی طرف منسوب فرما لیتے ہیں کہ یہ میرے ہیں یا میری عبادت کے دن ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نسبت کی وجہ سے ان میں تقدس آ جاتا ہے، ان میں حرمت آ جاتی ہے، ان کے اندر عظمت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ایام بھی ایسے ہی ہیں. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ وقفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے ایام بھیجتے رہتے ہیں تاکہ ہم لوگ جو غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ ذرا جاگ جائیں اور ان دنوں کی گھڑیوں کو غنیمت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش میں صرف کریں. اور اگر دیکھا جائے تو یہ 10 دن جو ہیں یہ ایک
سے چلے آ رہے ہیں. رمضان المبارک سے سلسلہ شروع ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے وہ مہینہ اپنی رحمتوں کے نزول کے لیے مخصوص فرمایا تھا. اس کے بعد اس کے ختم ہوتے ہی شوال آ جاتا ہے اور اشہر حج آ جاتا ہے، یعنی حج کے مہینے ہیں. الحج اشہر معلومات قرآن کریم میں جو فرمایا کہ حج جو ہے وہ چند متعین مہینے ہیں، ان کی تفسیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے. یہ اشہر حج ہے، حج کا مہینہ. شوال کے حج کا مہینہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ شوال شروع ہوتے ہی اگر آدمی حج کی تیاری کرے، احرام باندھے، تو وہ حج کی تیاری کا معنی ہو جاتا ہے اس کے لیے. ذوالقعدہ کا بھی ایسا ہی. اور پھر اسی میں یہ جو 10 دن آئے ہیں، ان 10 دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت بھی بخشی ہے کہ اس میں کچھ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فرض فرمائی ہیں جو سال کے دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی، ان دنوں میں انجام دی جا سکتی اور دنوں میں نہیں. مثلا ان میں سب سے بڑی تو عبادت حج کی ہے. حج کی عبادت وہ ذوالحجہ ہی میں ہوگی. اس کی خاص تاریخوں میں 8، 9، 10، 11، 12، 13، زیادہ سے زیادہ 13 تک، ان دنوں تک حج کی عبادت ہو سکتی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی دعائیں، اس کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آدمی حج کے ذریعے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. وہی حج کی عبادت اگر جو 9 تاریخ کو مثلا عرفات میں جانا، 10 تاریخ کو رمی کرنا، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو رمی کرنا، تو عرفات کا میدان آج بھی کھلا پڑا ہے. کوئی آدمی وہاں ایک دن نہیں، ایک ہفتہ بھی گزار لے اور عبادت کرتا رہے تو وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا جو 9 تاریخ 9 ذوالحجہ کو عرفات جانے سے ملتا ہے. وہ جمرات جو پتھر کے ستون بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کنکریاں ماری جاتی ہیں 10، 11، 12 کو، تو وہ سارے سال کھڑے ہیں وہ ستون. وہ لوگ اس کو عام طور سے کہتے ہیں شیطان کو کنکری مارنا. وہ شیطان کو نہیں، وہ جمرات ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علامت بنایا ہے اور ان کو کنکری ماری جاتی ہے. تو وہ انہی دنوں میں ہے، سارے سال وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور دنوں میں کوئی جا کے کنکری مارے، کنکری نہ مارے، پتھر مار دے، جوتے مار دے، جو کچھ کر دے، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں، ایک حبہ اس میں ثواب نہیں. ان خاص دنوں میں جا کے کرے گا تو ثواب ملے گا اور حج کی عبادت ادا ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نے اس پوری حج کی عبادت میں بھی، ذوالحجہ کی عبادتوں میں بھی یہ رکھا ہے کہ بس اس خاص جگہ پر، خاص دن میں، خاص وقت پر کرو گے تو ثواب ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے. اس کے علاوہ کرو گے تو کچھ بھی نہیں. اسی طرح قربانی ہے، جو حج کو فرض کرو نہیں گئے یا حج میں بھی، اور حج کے یہاں پر جو رہتے ہیں ان کے ذمہ قربانی کی عبادت لازم فرمائی ہے. یہ بھی وقت کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی قربانی سال بھر میں صرف 3 دن ہو سکتی ہے، 10، 11، 12 ذوالحجہ. وہی جانور ہے، وہی عبادت کرنے والا ہے. اگر آج کرنا چاہو تم قربانی، تو قربانی کی عبادت آ جائے گی. بہت سے لوگ فرق نہیں سمجھتے.
صدقے میں اور قربانی میں. آج اگر کوئی شخص کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت خیرات کرے، صدقہ کرے، تو یہ صدقہ ہے، قربانی نہیں ہے. قربانی تو نام ہے جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اس کو ختم کر دینے کا، ذبح کر دینے کا. بس جس لمحے وہ کام کیا وہ عبادت ادا ہو. پھر کیا سارا گوشت خود ہی کھا جائے آدمی، کسی کو بھی نہ دے، تب بھی قربانی کی عبادت ادا ہو جاتی ہے. تو یہ قربانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دنوں کے ساتھ مخصوص فرمائی ہے، 10، 11، 12. آج کوئی کرنا چاہے نہیں کر سکتا، 12 تاریخ کے گزرنے کے بعد کرنا چاہے نہیں کر سکتا، سارے سال کرنا چاہے نہیں کر سکتا. تو یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادتیں اسی دنوں میں مخصوص کی ہیں. تکبیر تشریق جو فرض نمازوں کے بعد 9 تاریخ کی صبح سے شروع ہوتی ہے اور 13 تاریخ کی شام تک، عصر تک جاری رہتی ہے. تو اس میں سنت ہے، بڑا ثواب ہے کہ آدمی ہر نماز کے بعد یہ تکبیر کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. لیکن بس یہ 5 دن ہے. آج اگر کہنا چاہو گے تو کیا حرج ہے کہنے میں اللہ اکبر اللہ کی بڑائی ہی بیان ہو رہی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہو، بے شک کہو، لیکن نماز کے بعد بلند آواز سے اس طرح کہ مسجد گونج جائے، یہ عمل پھر انہی دنوں میں ہوگا. اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، اس کے بعد نہیں ہو سکتا. حالانکہ عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی تو بیان ہو رہی ہے نا، اور اس کا حمد ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ اس کی توحید کا اعتراف ہو رہا ہے، وللہ الحمد اس کی تعریف و ثنا ہو رہی ہے. لیکن اور دنوں میں اگر کوئی شخص یہ عمل شروع کرتے بدعت بن جائے گا، بدعت بن جائے گا، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہیں سے سمجھنے کی بات ہے کہ بہت سی بدعتیں جو ہوتی ہیں، جو بدعات ہوتی ہیں، وہ دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں بظاہر، اور جو لوگ وہ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ کہا بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو کیا حرج. اگر ہم نے قرآن شریف کے ختم کے لیے 10ویں تاریخ کو کسی کے مرنے کے بعد 3رے دن یا 10ویں دن ہم نے لوگوں کا اجتماع کر لیا، بیٹھ کے سب نے قرآن شریف پڑھ لیا، کیا حرج. یا اگر ہم نے نماز سے پہلے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھ لیا تو کیا حرج. کوئی برا کام کیا، کوئی گناہ کا کام کیا. یہ بڑا زبردست دھوکہ لگتا ہے لوگوں کو. لیکن اس پر غور کرو کہ اگر کوئی قربانی آج کرے کہ جی میں تو آج کرتا ہوں قربانی، میرے پاس آج پیسے ہیں، پتہ نہیں اس وقت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آج کرتا ہوں، وہ اگر کرے گا تو وہ قربانی نہیں ہوگی. اور اگر قربانی سمجھ کر کرے گا تو گناہ بھی ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اس قربانی کرو اس دن میں. آج کوئی حج کے ارکان ادا کرنا چاہے، سارے کام کرے، کسی پتہ نہیں وہ ذوالحجہ میں جاؤں تو پیسے ہوں کہ نہ ہوں، سواری ملے کہ نہ ملے، اجازت ملے کہ نہ ملے، ویزا میں اب تو میرے پاس ویزا ہے اور میرے پاس گنجائش بھی ہے، میں جا کے مینا میں پڑاؤ ڈال دوں اور ایک اگلے دن جا کے عرفات میں وقوف کر لوں اور پھر مزدلفہ میں رات گزار لوں اور شیطان کو کنکریاں مار دوں اور پھر طواف زیارت کر کے آ جاؤں. ہوگا حج؟ نہیں ہوگا. حالانکہ وہی کام کیا. کوئی آدمی اگر وہ یہ کہے کہ مجھے کیوں منع کر رہا ہوں، کیا حرج ہے اس میں، کون سا برا کام کیا میں نے، کون سا گناہ کا کام کیا، تو یہ بات اس کی اس لیے غلط ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر رہے ہو، اس لیے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں ایسی عبادتیں
ہمارے لیے مقرر فرمائی کہ جو بس انہی دنوں میں ادا ہوتی ہیں، کسی اور دن میں ادا نہیں ہوتی. تو ایک بات تو یہ ذرا سمجھ لیں. تو معلوم ہوا کہ جو عمل جس وقت اور جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، وہ تو ہے قابل قبول اور قابل اجر. اس سے ہٹ کر ہم اپنے ذہن سے کوئی کسی اچھے ہی عمل کے لیے کوئی وقت انتخاب کر لیں اس وقت کے خلاف، یا اس جگہ کا انتخاب کر لیں اس جگہ کے خلاف، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں، وہ بدعت ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر ہم سب کو سکھائی ہے وہ یہ کہ اگر دیکھو تو جتنی عبادتیں مقرر کی گئی ہیں اس زمانے میں، جو خاص اسی زمانے کے ساتھ خاص ہیں، جیسے حج اور قربانی، یہ سب ایسی ہیں کہ اگر عقل سے سوچو تو اس کا کوئی عقلی وجہ، اس کی حکمت، اس کی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی. حج کو دیکھو، حج میں کیا ہوتا ہے، 20-25 لاکھ آدمی وہ جا کے مینا میں پڑ گئے 8 ذوالحجہ کو. کوئی کام نہیں، 8 ذوالحجہ کو کوئی کام نہیں ہوتا، بس جا کے مینا میں پڑ جاؤ، وہاں 5 نمازیں پڑھو. ارے بھائی اچھے خاصے حرم میں رہ رہے تھے، مکہ مکرمہ میں روز جا کے مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے، ایک نماز کا ثواب کتنا 1 لاکھ کے برابر مل رہا تھا. کہا کہ نہیں جاؤ، یہاں نہیں، اب مینا جاؤ، وہاں 5 نمازیں پڑھو اور کچھ بھی نہیں. تو عقل سے سوچو تو کوئی اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ارے بھائی حرم میں کعبے شریف کے پاس تھے، وہاں سے چھوڑ کے مینا میں جا کے پڑاؤ ڈال دیا، اور کوئی اور رمی بھی نہیں اس میں. اس دن بس نمازیں وہاں پڑھو، تفریح کرو وہاں جا کے. اس میں لوگ جو ہیں 8 ذوالحجہ کو اگر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں جا کے نہ رمی ہے نہ کوئی اور عبادت ہے، تو بس آرام ہی کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو وہ ذکر تسبیح دعائیں کر لیتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں. وہی کام وہاں بھی کر سکتے تھے، اس میں ثواب بھی کہا گیا تھا کہ 1 لاکھ کے برابر ہے، لیکن چھوڑ کے آ گئے، چھڑوا دیا. حرام چھوڑو، مسجد حرام چھوڑو، یہاں صحرا میں آ کے گئے. اچھا بھائی، اگلے دن وہ قافلہ سارا کا سارا 25 لاکھ کا قافلہ وہ مینا چھوڑ کے اگلے دن حکم ہے کہ جاؤ عرفات میں. مینا میں تو خیمہ بھی تھا، اس میں کچھ اس کا چھایا بھی تھا، اس کو یوں چھوڑو، اب جا کے عرفات کے میدان میں کھلے صحرا میں جہاں کوئی سایہ نہیں، وہاں دن گزار لو وہاں پر. اور عرفات کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جاتا ہے بس وہاں پہنچ جانے سے. آگے جو کچھ ہے وہ مسنون ہے، مستحبات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آدمی پہنچ جائے وہاں پر تو حج کا رکن ادا ہو جاتا ہے. سارا دن وہاں پر گزار کے پھر رات آ گئی تو یہاں سے بھاگو. اور پہلے حکم تھا کہ بھئی مغرب کا وقت آ جائے تو پہلے نماز جلدی سے پڑھنے کی کوشش کرو، مغرب کا وقت تنگ ہوتا ہے، جلدی نماز پڑھو. تعجیل کا حکم تھا، یہاں حکم نہیں نماز یہاں نہیں پڑھنی، غروب کے بعد روانہ ہونا ہے لیکن نماز نہیں پڑھنی. نماز کہاں پڑھنی ہے؟ جا کے مزدلفے میں پڑھنی ہے. مزدلفے میں جا کے مغرب اور عشاء دونوں ملا کے پڑھو. کوئی آدمی یہاں پڑھ لے کہ جی نماز کا وقت نکل رہا ہے تو جلدی سے پڑھ لوں یہاں پر، تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، کیونکہ ہمارے حکم کے خلاف کیا. تو عقل کے خلاف بظاہر لگ رہا ہے ہر چیز. مزدلفے میں رات گزاری اور پھر صبح کو وہاں سے پھر مینا.
ارے بھائی جب پہلے بنا آئے تھے اسی وقت میں رکوا لیتے، 3 کے بجائے 4 دن ہو جاتے اور اکٹھے رہ کے پھر چلے جاتے عرفات۔ نہیں، پہلے عرفات جاؤ، پھر مزدلفے آؤ، مزدلفے آ کے دوبارہ مینا میں جاؤ اور 3 دن وہاں گزارو۔ وہاں 3 دن کیا کرو؟ رمی کرو۔ رمی کیا ہے؟ اگر دیکھو تو پتھر لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر 25 لاکھ آدمی کنکریاں مار رہے ہیں اس کو۔ اس کنکریاں مارنے کے عمل پر اگر دیکھو تو اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، کیونکہ 25 لاکھ آدمیوں کو وہاں لے جانا، پھر ہر ایک آدمی کے ذریعے کا وہ کنکریاں اٹھانا اور اٹھا کر مارنا۔ عقل سے سوچو، کیا کوئی آدمی سوچے کہ بھئی یہ عقل مند لوگ ہیں اور 25 لاکھ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے بس یہ کام کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے، وہاں مینا میں یہ کام ہی کر رہا ہے، اس کے لیے بھی وقت مقرر ہے۔ پہلے دن کی رمی صبح سے شروع ہوتی ہے، رات تک جاری رہے گی۔ دوسرے تیسرے دن کی زوال کے بعد شروع ہوگی، صبح سے نہیں ہوگی، زوال کے بعد شروع ہوگی، اس کے بعد کنکریاں ماریں گے۔ بھائی یہ کیوں مار رہے ہیں کنکریاں؟ کیوں؟ کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بظاہر پھر اسی 3 دن قیام کرنا ہے مینا میں، اسی میں جا کے حکم ہے طواف زیارت کر کے آؤ، مکہ مکرمہ جاؤ طواف زیارت کر کے آؤ۔ ارے بھائی جب 3 دن فارغ ہو جاتے، 3 دن یہاں سے، چوتھے دن جاتے مکہ مکرمہ، وہاں طواف زیارت کر لیتے۔ نہیں، انہی 3 دنوں میں کرو، پہلے جاؤ طواف زیارت کے واپس آؤ۔ تو غرض شروع سے لے کر آخر تک جو باتیں ہیں وہ ماورا، یعنی ہمارے عقل و سمجھ اور فہم اور مصلحت اور حکمت سے ماورا سکھایا یہ جا رہا ہے کہ کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ہے ہماری فرما برداری میں ہے۔ ہم نے جب کہا تھا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، اس وقت بے شک 1 لاکھ کے برابر تھا۔ جب ہم نے کہا جاؤ تو اب وہاں پڑھو گے تو گناہ ہوگا، تو معلوم ہوا مسجد حرام کے ذات میں کچھ نہیں، اللہ جل جلالہ کے حکم کی اتباع میں ہے، فرما برداری میں ہے۔ جب تک ہم نے کہا تھا یہ کرو، تمہاری عقل میں آ رہا ہو تو کرو، نہیں آ رہا ہو تو نہ کرو، تو بھی کرو۔ کنکریاں مارنا تمہاری سمجھ میں آتا ہو تو مارو، نہیں آتا نہ تب بھی مارو، میرا حکم ہے کہ یہ کرو۔ تمہیں یہ مجال نہ ہونی چاہیے کہ میرے کسی حکم کے اوپر یہ کہو کہ کیوں، میں کیوں کروں، اس لیے کرو کہ میں نے کہا ہے۔ یہ ہے تعلیم جو دی جا رہی ہے پورے حج کی۔ قربانی کو لے لو، قربانی کے اندر بھی جیسا میں نے عرض کیا کہ ساری عبادت جو ہے وہ جانور کو ذبح کر دینا ہے اللہ کا نام لے کر، قربانی کی نیت سے، بس عبادت ختم ہو جاتی ہے وہیں پر، قربانی کی عبادت وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی سوچے کہ بھائی یہ بعض جو لوگ جو حساب کتاب کرنے والے ہیں اور حساب کتاب پر اعتماد کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ اربوں روپیہ جو ہے وہ خون کے ذریعے نالیوں میں بہا دیا گیا، اسی اربوں روپے سے کسی غریب کی امداد کی ہوتی، کسی کا کچھ فائدہ کیا ہوتا، اور یہ بس نالیوں میں بہا دیا گیا سارا اربوں روپیہ۔ آج بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی سیلاب زدگان بیچارے پریشان ہیں، تو اگر کوئی شخص قربانی کے بجائے ان کی مدد کر دے اتنے پیسے کی تو یہ جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ یہ وہی وجہ ہے کہ دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ کچھ فائدہ ہونا چاہیے، تب ہم اس حکم کو مانیں گے جب فائدہ ہو، یعنی معاشی فائدہ کوئی ہو تو وہ سب تو فائدہ مند ہے، اور جس میں کوئی معاشی فائدہ نہیں، پیسے بہہ رہے ہیں تو اس کا کچھ حاصل نہیں، کچھ وصول نہیں۔ تو حقیقت قربانی کے ذریعے تو سکھایا ہی جا رہا ہے کہ ارے بھائی تمہاری عقل میں آ رہا ہو نہ آ رہا ہو،
یہ عمل تمہیں کرنا ہے، اس وجہ سے کرنا ہے کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے. یہ سکھایا جا رہا ہے اس کے ذریعے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو جانور قربان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو چند ہزار روپے میں آ جائے گا. ان کو تو اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے کہا تھا. انہوں نے نہیں پوچھا پلٹ کر کے میں اپنے بیٹے کو کیوں قربان کروں. انہوں نے نہیں پوچھا کہ اس نے کیا قصور کیا ہے. انہوں نے پوچھا کہ اس بے گناہ کے اوپر میں کے گلے پر کیسے چھری پھیر دوں. ان کو تو یہ حکم ملا تھا، اس حکم کے لیے تیار ہو گئے. بیٹے سے بھی پوچھا کہ بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، تو بیٹا بھی پیغمبر کا بیٹا. اس نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ اللہ میں سے ذرا یہ تو پوچھ لیجئے کہ میرا کیا جرم ہے، کس جرم کی وجہ سے مجھے سزا دی جا رہی ہے. بلکہ کیا فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے اب کر گزرے، میری فکر نہ کیجیے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں تو پائیں گے. اسی کی تو یادگار ہے نا یہ. تو پوچھ لو کسی عقل، کسی منطق، کسی فلسفے کی روح سے اپنے بیٹے کو، نابالغ بیٹے کو قتل کر دینا، اس کے گلے پر چھری پھیر دینا، کون سے دین میں، کون سے اخلاق میں، کون سے فلسفے میں جائز ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا تو پھر چون و چرا کی مجال نہیں تھی. چنانچہ دونوں تیار ہو گئے. اور اس تیاری کو قرآن کریم نے اس طرح فرمایا فلما اسلما، کہ جب دونوں اسلما، دونوں تابع فرمان بن گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا زمین پر، یعنی اپنا کام کر گزرے. تو نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہمارے حکم کی تعمیل کر لی. اب دیکھو ہم اپنا کام کر کے تمہیں دکھاتے ہیں کہ یہ تو محفوظ ہے. اس کی جگہ ایک مینڈا پڑا ہوا ہے. وہ مینڈا تو بعد میں آیا نا. اپنی طرف سے تو بیٹے کو قربان کرنے کا عمل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پوری طرح انجام دے دیا تھا. تو یہ قربانی اسی کی یادگار ہے، یعنی اسی سنت کو اس طرح زندہ کیا جا رہا ہے. تو جس طرح انہوں نے نہیں پوچھا تھا کہ کیوں، تو اسی طرح تمہیں بھی یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں. جب حکم ہے تو اس حکم پر عمل کرنا ہے. تو دوسری بات جو اس ساری عبادتوں کے اندر دکھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ بندے کا کام یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر چون و چرا نہ کرے، حکمتیں اور مصلحتیں نہ ڈھونڈے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جیسا وہ ہے اس کے مطابق عمل کرے. یہ بندے کا کام یہ ہے. تو دو باتیں، ایک یہ کہ جو عمل جس وقت اور جس جگہ مشروع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بس وہی وقت اور وہی جگہ اس کے لیے متعین ہے. اپنی طرف سے گھوڑے دوڑا کر نئی عبادتیں گھڑ لینا یا نئے اوقات گھڑ لینا یا نئی جگہ گھڑ لینا، یہ دین کا تقاضا نہیں ہے. یہ پھر اس کو بدعت بنا دیتا ہے، ناجائز کر دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس چیز کا حکم صریح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا، چاہے قرآن میں عطا فرمایا ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا ہو، اس کے بعد اس میں حکمت اور مصلحت ڈھونڈنا اور اس کے بارے میں چون و چرا کرنا کہ کیوں آیا یہ حکم، یہ ایک مسلم کا کام نہیں. مسلم کے معنی ہی تابع دار کے ہیں. تو دو باتیں یہ ہوں. تو تیسری بات جو ہمارے آپ کے عمل کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، کہ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہماری سوچ اور ہماری فکر کا جو رخ
دنیا کی طرف مڑا ہوا ہے، تو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے اندر زیادہ فضیلت پیدا فرما کر اور اس کو زیادہ موجب اجر و ثواب بنا کر ہمیں ایک مرتبہ پھر واپس لانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ غفلتوں سے بعد آؤ، دن کا وقت ہے، یہ 10 ذوالحجہ کا زمانہ ہے، اس کو جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرو۔ اور عبادت کے معنی جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ ہی عبادت ہوتی ہے، عبادت میں بہت توسع ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ روزہ، جیسے کہ فرمایا روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، تو اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نوافل جتنے اگر اور دنوں میں نوافل کی توفیق نہیں ہوتی تو ان دنوں میں نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ جو آدمی مثلا عام دنوں کے اندر جو نفلی نمازیں ہیں وہ پڑھنے کا عادی نہیں ہے تو کم از کم ان دنوں میں پڑھیں۔ مغرب کے بعد 6 رکعتیں ہوتی ہیں، عام دنوں میں معمول نہیں ہے، ان دنوں میں کر لیں۔ اشراق اور چاشت کی نمازیں عام دنوں میں اگر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ان دنوں میں پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز عام دنوں کے اندر موقع نہیں ملتا تو ان دنوں میں۔ تو اپنے اعمال میں اضافہ کریں، نفلی اعمال میں، فرائض تو انجام دینے ہی ہیں ہر حالت میں، نفلی اعمال میں اضافہ کریں۔ اسی طرح اس میں تلاوت قرآن اور ذکر، چاہے چلتے پھرتے ہی ہو، زبان پر کوئی ذکر رہے۔ اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کے کلمات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تیسرا کلمہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت محبوب ہیں۔ تو ان دنوں میں جن میں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عمل محبوب ہوتا ہے، اگر یہ جو عمل پہلے ہی سے محبوب ہے وہ اگر آدمی کثرت سے کرے ان دنوں کے اندر تو محبت پر محبت، یعنی اس میں کئی گنا انشاءاللہ محبوبیت میں اضافہ ہوگا۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا فضول باتوں میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں، مجلس آرائی کرتے ہیں، فضول قصہ گوئیاں کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو بچا کر ان ایام میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی کثرت کا اہتمام کریں۔ یہ کلمہ تیسرا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کلمے کو کثرت سے پڑھیں۔ اور اسی طرح اس میں صدقات، خیرات، یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے۔ تو ان دنوں میں صدقات و خیرات کی، خاص طور سے بھائی آج کل جو ہمارے مصیبت زدہ بھائی ہیں، سیلاب زدگان ہیں، ان کی امداد و نصرت کا اگر اہتمام کیا جائے ان ایام کے اندر تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی کئی گنا زیادہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ اس میں صدقہ اور خیرات کا بھی ثواب ہے اور ساتھ ساتھ اس میں اپنے بھائیوں کی ہمدردی، دردمندی، اس کا بھی ثواب ہے۔ تو اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے ان دنوں کے اندر۔ اور دوسرے ان دنوں کے اندر اس بات کا اہتمام ہو کہ بھائی کسی کو فائدہ پہنچا دے تو پہنچا دیں، تکلیف سے بچائیں کسی آدمی، کسی کی دوسرے کی ایذا رسانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسا کہ رمضان کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے تو تم کہہ دو کہ بھی میرا تو روزہ ہے۔ تو ایسے ہی
ان دنوں کے اندر بھی جھگڑے سے، فساد سے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو اگر اس طرح یہ سوچیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے مقرر کیے ہوئے وہ دن ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر نیک عمل محبوب ہوتا ہے، تو میں فلاں کام کر لوں تو اور محبوب ہو جاؤں، فلاں کام کر لوں تو اور محبوب ہو جاؤں، فلاں کام کر لوں تو سوچ اس طرف چلائیں، سوچ کا رخ اس طرف چلائیں، تو اس سے انشاءاللہ وہ جو غفلت کے پردے ہمارے دل و دماغ پر پڑے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ہٹیں گے۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ویسے تو خاص طور پر جو لوگ علم دین کی تحصیل میں یا تدریس میں مصروف ہیں تو الحمدللہ وہ بذات خود ایک عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو علم دین کی تحصیل میں، تدریس میں، فتویٰ میں، تصنیف تالیف میں، وعظ میں مشغول ہیں، ان کو دوسری نفلی عبادتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ بھائی ہر عبادت کا الگ ذائقہ ہے، الگ خاصیت ہے، تو یہ نہ سمجھنا چاہیے۔ بہت سے ہم جیسے طالب علم جو ہیں وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ علم کی کا تکرار کر لینا رات کے ذرا سے حصے میں وہ اس کو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے، بے شک ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اس سے یہ ایک عبادت